وہ لمحہ سوچیں جب زمین کانپ اٹھی تھی اور ایک پہاڑ ہلنے لگا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، احد رک جا، کیونکہ اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 آنے والے شہید ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جبل احد پر کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے 3 عظیم خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اچانک ایک زلزلہ آیا اور جبل احد ہلنے لگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی یہ بات نہیں بھول سکے۔ اسی لیے اپنی خلافت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں نصیب ہو۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عرب میں جنگیں ختم ہو چکی ہیں، مدینہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہے، یہاں آپ کو کون شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، ایسی سلطنت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی نے نہیں بنائی تھی۔ ان کی سلطنت اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں سے بھی زیادہ وسیع تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا انہیں صرف عمر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا یہ ریکارڈ کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بڑے کارناموں میں سے ایک تھا مصر کو فتح کرنا۔ اس وقت مصر دنیا کے امیر اور طاقتور علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کی توجہ مصر کی طرف تھی، تب فارسی بادشاہ کو کچھ وقت ملا۔ اس نے اپنے جرنیلوں اور عوام کو آخری خط بھیجا اور کہا، اگر تم اب بھی نہ جاگے تو عمر ہماری صدیوں پرانی فارسی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی بڑی فوج تیار کر کے فارسی سلطنت کے خلاف بھیجی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، اگر پوری فوج ایک جگہ جمع کر لی گئی تو رومی سلطنت دوبارہ حملہ کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ قبول کر لیا۔ اسی دوران ایک قلعہ فتح ہوا جس کا کمانڈر ہرمزان تھا، جو فارسی سلطنت کا طاقتور جرنیل تھا۔ اسے گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ مدینہ آ کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ خلیفہ کا بہت بڑا محل ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ دنیا کا طاقتور حکمران سادگی سے زمین پر آرام کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معاف کر دیا اور مدینہ میں رہنے دیا۔ پھر فارسی فوج نہاوند میں جمع ہوئی۔ نہاوند کی جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن یہ جنگ بہت خطرناک تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے جرنیل حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ کے بعد ایک آدمی قید ہوا، فیروز، جسے بعد میں ابو لولو کہا گیا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بنا اور مدینہ لایا گیا۔ فیروز مدینہ میں رہتا تھا مگر کبھی خوش نہیں تھا، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، میرا مالک مجھ سے روز 2 درہم لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہے اور لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر یہ رقم مناسب ہے۔ یہ سن کر فیروز کو بہت غصہ آیا۔ فیروز نے ایک 2 دھاری زہریلا خنجر بنایا اور ہملوک زہر تیار کیا۔ اگلی صبح فجر سے پہلے وہ مسجد میں چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے۔ اس وقت ان کی خلافت بہت بڑے علاقے تک پھیل چکی تھی،
जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू की, पीछे से अबू लोलू आकर उन पर लगातार 6 वार किए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिर गए। होश में आने पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मुझे किसने मारा? जब बताया गया कि फीरोज ने, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा। उनके जख्म इतने गहरे थे कि दूध और पानी जख्मों से बाहर आ रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले अपना कर्ज गिनवाया। उन पर 86,000 दिरहम कर्ज था। उनकी वफात के बाद उनका घर बेचकर कर्ज अदा किया गया। आखिरी वक्त उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछें, क्या उमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन हो सकता है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे सादा कफन देना, इस पर खुशबू ना लगाना। फिर फरमाया, मेरा सर जमीन पर रख दो, शायद अल्लाह मुझ पर रहम करे। और 10 साल 6 महीने खिलाफत करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीना में दफन किया गया। अपनी वफात से पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अगले खलीफा के लिए 6 लोगों को नामजद किया और हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर अगला खलीफा मुंतखब किया जाए।